بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محمد عبدالرشید صاحب لندن سے ریگولر کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم محمد عبدالرشید صاحب۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب، آج اس کا سوال قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ملفوظات جلد 1 صفحہ 453 پر فرمایا ہے، قرآن شریف کو ذو المعارف کہنا چاہیے۔ ہر مقام میں کئی معارف ہوتے ہیں، غصہ والی طباعیں اس کو نہیں پا سکتی۔ دوسرا، انہوں نے فرمایا ہے قرآن مجید کے معنی اپنی طرف سے نہ گھڑ لیا کریں، وہی معنی کریں جو تواتر آیات اور قرآنی احادیث سے صحیحہ سے ثابت ہوتے ہیں۔ یہ آریہ دھرم سے صفحہ 80 پہ ہے۔ قرآن مجید مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن شریف کی سورۃ الاعراف میں اللہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے، اے رسول تو اپنی طرف سے جو تجھے بتایا گیا ہے بتا۔ آگے سوال یہ ہے جی، خدا تعالیٰ کے کلام کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ عجائبات اور غیر محدود بے مثل چیزیں جو ہیں، یہ کرامات صالحین صفحہ 61 میں لکھا ہوا ہے، کیا زمانہ کے لحاظ سے قرآن مجید کے معنی اور مفہوم میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ برائے کرم وضاحت فرما دیں تاکہ تبلیغ کے لیے آسانی ہو۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ محترم کوثر صاحب سے درخواست ہے۔ بڑا لمبا سوال ہے۔ بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی بہت سی کتابوں میں اس بات کا ذکر کیا۔ تحفہ گولڑیہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے بہت سے متون ہیں، پھر اس کے معنی ہیں۔ ان کا یہ فرمانا کہ قرآن مجید کے معنی تبدیل ہو سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر نمبر 1، تفسیر نمبر 2، تفسیر نمبر 3، تفسیر نمبر 4، تفسیر نمبر 5، بہت سی تفاسیر ہیں جو سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں بیان فرمائے، کیونکہ قرآن مجید کے ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا۔ عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک معنی کے ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر میں حضور ایک لفظ کو لیتے ہیں اور پھر اس کے کئی معنی بیان کرتے ہیں، پھر ہر معنی کے لحاظ سے اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پہلی تفسیر غلط ہے، دوسری غلط ہے، تیسری غلط ہے، نہیں، کیونکہ جو احباب عربی زبان سے واقف نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ترجمہ ایسے کیا، خلیفۃ المسیح رابع نے یہ کر دیا، ثانی نے یہ فرمایا تھا۔ بات یہ ہے بھائی میرے، خلیفۃ المسیح ثانی نے ایک ترجمہ کیا، اس کے تو 7 ترجمے ہو سکتے ہیں۔ اب دوسری زبانوں میں اتنی وسعت ہی نہیں کہ وہ اس کو سمیٹ سکے۔ پھر اس کے اندر دوسری حضرت مسلم صاحب نے منن الرحمن جو کتاب تصنیف فرمائی کہ عربی زبان کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں ضمائر کا ایک سلسلہ ہے۔ بعض ضمائر کو آپ کھلا چھوڑ دیں، وہ جس طرح بھی رجوع کرتا چلا جائے گا وہ معنی دیتا چلا جائے گا۔ پھر تیسری خصوصیت آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ اسم با مسمى یہ زبان ہے، یعنی اس زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ جو لفظ آپ بولیں گے اس لفظ کے معنی اس کے اندر پائے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ یہ گھر ہے، ایک گھر کو عربی زبان میں بیتن کہتے ہیں یا دارن کہتے ہیں۔ اب انگلش میں ہاؤس کہتے ہیں، اردو میں ہم گھر کہتے ہیں، پر سوال یہ ہے کہ اردو میں گھر کیوں کہتے ہیں، ہاؤس کیوں کہتے ہیں، ہوم کیوں کہتے ہیں، اس کی کوئی ان کے پاس وجہ نہیں ہے۔ لیکن عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ جس وقت بیتن کہہ رہے ہیں، باتا یبیتو بیتن، جہاں آپ رات گزارتے ہیں اس جگہ کا نام بیت بنتا ہے۔ یا گھر ہے، دارن کہتے ہیں، دارا یدور و دورن، گھوم پھر کے انسان جہاں واپس آتا ہے اس کو دار کہا جاتا ہے۔ قلب ہے، دل، ہارٹ، ہردے، کتنے ہی لفظ ہیں۔
لیکن کوئی زبان والا یہ نہیں بتاتا کہ اس کے معنی کیا ہیں. لیکن قاف لام بے قلب عربی زبان کا جہاں یہ مادہ آئے گا اس کے معنی الٹنا پلٹنا. جیسے انقلاب ہے، قلب ہے، مقلب ہے، یہ سارے معنی اس قسم کے ہیں کہ ہر وہ چیز جو دھڑکتی رہے گی، الٹتی پلٹتی رہے گی، اس کو قلب کہا جائے گا. قرآن مجید ایک ایسا سمندر ہے، اس کو تو سمیٹا ہی نہیں جا سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح انسان کی تفاسیر جتنی بھی ابھی چلتی چلی آ رہی ہیں، اس کے بعد خلفائے کرام کی تفاسیر لے لیں، خلیفۃ المسیح اول کی لے لیں، خلیفۃ المسیح ثانی کی لے لیں، خلیفۃ المسیح ثالث کے خطبات میں تفاسیر لے لیں، اور رابع رحمہ اللہ نے جو تفسیر فرمائی وہ لے لیں، یا موجودہ ہمارے امام محبوب حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایّد اللہ تعالیٰ بن العزیز جو مفاہیم بعض آیات کے بیان کر رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے بالکل نئے. تو یہ قرآن مجید کی ایک خوبی ہے، یہ کوئی منجمد کتاب نہیں ہے. یہ تو ایسی کتاب ہے کچھ معنی ماضی میں کھل گئے، بعض ابھی کھل رہے ہیں، بعض قیامت تک کھلتے رہیں گے. کبھی جماعت احمدیہ یہ نہیں کہا کہ یہ سارے معارف آج ہی کھل گئے ہیں، اب کچھ نہیں. یہ تو قیامت تک رہنے والی کتاب ہے. اس کے تو نئے نئے معارف کھلتے رہیں گے. اور آپ حضرت مسیح انسان کی کتابیں پڑھ لیں، خود یہی آئینہ کمالات اسلام حضور فرماتے ہیں یہ تو قیامت تک کے لیے کتاب ہے. کچھ کام اللہ نے آنے والوں کے لیے بھی رکھے ہوئے ہیں اس میں. تو یہ میرے بھائی ہمارے رشید صاحب سے یہی گزارش ہے کہ قرآن مجید کے معنی تبدیل نہیں ہوتے ہیں. قرآن مجید کا مفہوم تفسیر نمبر 1، تفسیر 2، تفسیر 3، تفسیر 4، ہر زمانے کے مطابق اس کے معنی کھلتے چلے جا رہے ہیں. اور رہا یہ کہ اپنی طرف سے تفسیر، ہمارے لیے تو معاملہ ہی سب سے بڑا آسان ہے. حضرت مسیح السلام اور خلفائے کرام کی تفسیر، اور اب حضور عید اللہ تعالیٰ بن العزیز کی تفسیر. جو پوچھنا ہوتا ہے براہ راست حضور سے پوچھ لیتے ہیں، حضور اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیتے ہیں. تو جو اللہ والا ہے وہی اس کی تفسیر کر سکتا ہے. اور تفسیر کے کچھ اصول حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے برکات الدعا میں فرما دیے، تصنیف فرمائے. جب سر سید صاحب نے تفاسیر لکھنی شروع کی اور بعض اپنے مفہوم انہوں نے شامل کیے، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، تفسیر کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اور برکات الدعا میں آپ نے وہ پوری تفصیل بیان کی. جزاکم اللہ حسن الجزا.